السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دعا فرمائی کہ اللہ تعالی زبان سے کچھ ایسے الفاظ اور ایسی باتیں نکلوا دے جو ہم تمام کے حق میں بہتر ثابت ہوں، اور اللہ تعالی عمل کرنے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھتے دیکھتے رمضان مبارک رخصت ہونے کے در پہ ہے۔ اس انداز میں آیا کہ ہمیں دلائی نہیں رکھی، اور اس انداز میں جا رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کوئی نہیں ہے۔ بڑے برگزیدہ، بڑے مبارک، بڑی مبارکبادیاں اور بندے اور بندوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جنہوں نے اس ماہ کو اس کی منشا کے مطابق گزارنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی، اور اپنے آپ کو مجاہد بنا کر اس راستے پہ ایسے ڈالا کہ رمضان بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کا ذریعہ وہ بن گیا۔ بہت مبارکبادیاں ہیں ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے بازاروں کو آباد نہیں کیا، اپنی زندگیوں کو مسلوں کے ساتھ جوڑ کر اپنی راتوں کی تنہائی کو اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے زندگی گزاری۔ تو بہت ہی قابل ستائش اور قابل رشک ہے وہ نوجوان اور وہ بزرگ اور وہ مائیں اور وہ بچیاں، وہ بہنیں جنہوں نے اس رمضان کو اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق گزارنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک طرف خوشی کی لہر اٹھتی ہے تو ایک طرف غم کا سما بھی دل میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہم پر آفر دینے کے بعد بھی، اتنا بہترین ایک موقع دینے کے بعد بھی ہم اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے، ہم اس کو صحیح طریقے سے گزار نہیں سکتے۔ ایک درد بھی ہے ان حضرات کے لیے، ان حضرات میں نے اپنے آپ کو بھی شمار کیا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے گزار نہیں سکتے اس کے رمضان کو، اس کی اس دی ہوئی نعمت کو۔ کاش ہمیں اس کی قدردانی کرنے کے اللہ توفیق دیتا۔ تو میرے دوستو، آج کا جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے آخری عشرہ تو ہے ہی، آخری عشرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو 1 روپیہ دینے کے اللہ نے 100 کے وعدے کیے ہیں، اور واللہ یضاعف من یشاء، میں چاہوں تو اور بھی زیادہ کر کے دے دوں، ولا ابالی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ایسے اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کا ہاتھ صدقات اور زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کے جو بندوں کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن نے ایک اسلوب بتایا، ایک طریقہ بتایا کہ ہمیں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں ایک ایسا آئیڈیل نبی ملا جو ہمیں قدم قدم پہ رہبری کر کے چلا گیا۔ آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا لے، کوئی بھی راستہ اٹھا لے، آپ کو وہ راستہ ایسا نظر آئے گا جہاں پہ اللہ کے نبی رہبری ضرور کی ہوگی۔ یہ ہماری مت ماری گئی ہے، یہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم اس کے راستے کو ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو قرآن نے اعلان کیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، سب سے زیادہ حقدار تمہارے مال کے تمہارے رشتہ دار ہیں، جو چاہنے والے، جو بالکل اعلیٰ حب کا جملہ ہے کہ جس کو تم شدت کے ساتھ چاہتے ہو، یعنی کہ اس میں بیوی اور بچے اور بھائی اور بہن۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے جو قریب ہیں، بھائی بہن ہیں، وہ آپ کے مال کے زیادہ حقدار ہیں۔ علماء کرام یہ رقم دراز ہے کہ آپ حضرات ان حضرات کو زکوٰۃ اور صدقات دینے سے تھوڑا سا گریز کریں، اگر حقدار بھی ہو تو اپنا ذاتی مال دینے کی کوشش کریں ان کو، کیونکہ آپ کی بہن ہے، آپ کے بھائی ہیں، تو یہ کوشش کریں کہ آپ اپنا جیب کا مال ان کو دیں۔ اس کے بعد بھی ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کا معاملہ آتا ہے تو آپ کا ہاتھ اور کھل جانا چاہیے۔ آج کل سب سے بڑا اس دور کا ایک المیہ یہ بن گیا ہے
زکات نکال رہے ہیں اور زکات دے رہے ہیں، اس سے ہٹ کے 1 روپیہ بھی جیب سے نہیں نکل رہا ہمارا۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے زکات نکالی، یہ آپ کے سر سے یہ وبال ہٹ گیا۔ یہ تصور میں رکھے، یہ ذہن میں رکھے کہ جو زکات کا حق آپ کو دینے کا تھا، جو آپ پہ فرض ہوئی تھی، آپ کے سر سے وہ فرض ساقط ہو گیا۔ آپ نے کوئی نیک کام نہیں کیا، اللہ کے ایک حکم کو پورا کیا۔ جو آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، جو نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی زکات آپ نے نکالی تو اللہ کے عذاب سے بچنے کا آپ نے اپنے آپ کو ذریعہ بنا لیا۔ اس سے ہٹ کے اس کے بعد آپ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے نیک بندے اس وقت بنیں گے۔ اس سے ہٹ کے آپ اللہ کے راستے میں دیں گے، اس سے ہٹ کے آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کے ساتھ مصافحہ کریں گے، اس سے ہٹ کے آپ لوگوں کی خیر خواہی کریں گے، اس سے بٹ کے آپ آگے بڑھ کے بیووں کو پوچھیں گے، یتیموں کو پوچھیں گے۔ یہ مزاج امت مسلمہ کا آہستہ آہستہ ہٹتا جا رہا ہے۔ یہ جو واجب ہے، جو فرض ہے، اس کو ہم نے ادا کر دیا، اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا، اس سے ہٹ کے کرنے کو ہی سلا نہیں کہا گیا۔ اللہ کہنے نے کہا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ وہ کب زکات دیں گے تب؟ نہیں، آپ کا جو واجبات ہے وہ نہیں، اس سے ہٹ کے جب آپ دیں گے اللہ کے راستے میں تو اللہ جب خوش ہوگا۔ جب اللہ ایک کے 100 دیں گے، جب اللہ کا وعدہ ہے کہ میں چاہوں تو اور بھی زیادہ کر کے دے دوں، تو اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ دینے والا ہے، ہم نے کون سا اپنے جیب سے دینا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے میں سے نکال کے دینا۔ آپ نے اپنے فرائض کو ادا کر دیا، بڑی اچھی بات ہے۔ بہت سارے شہر میں ایسے بھی احباب ہیں، وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کے ساتھ چال چلے بیٹھ جا رہے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں بھی، کچھ احباب بھی ایسے ہیں، جیسے ہی رمضان مبارک آ رہا ہے اپنے سونے کو نکال رہے، بینک میں رکھ دیں، کچھ قرضہ لے لے، 1-2 لاکھ روپے قرضہ لے لی۔ اب جب زکات کی بات آ گئی تو کہے کہ ہم قرضے کے اندر ہیں، ہمارے اوپر زکات واجب ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے، یہ اللہ کے ساتھ چال چل رہے ہیں، پھر اللہ بھی ان کے ساتھ چال چل کے بتائے گا، اور اللہ کی چالیں بیکار نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے ہماری چالیں بیکار چلی جائے۔ جب اللہ چال چلنے پہ آتا ہے، اللہ بھی بیماریوں کے حوالے سے ہمارے پیسے خرچ کرا دیتا ہے، پھر ہاتھ پیر ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں، خدا نخواستہ خاندان میں کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ آپ کی جیب کٹی ہوئی نظر آتی ہے، زکات سے زیادہ پیسے اللہ خرچہ کرا دیتا ہے، اس کے بعد بھی آپ کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے جو چیزیں متعین کر دی ہیں وہ تو آپ کے اوپر لازم ہے، وہ نکالیں، نہیں نکالیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار بنے گا۔ اس سے آپ کے مال میں برکت آئے گی۔ بارہا ہم نے دیکھا ہے، بہت سارے احباب کو دیکھا ہے، گھر میں بہنیں ہیں، 30-32 سال 35 سال کی بہنیں ہیں، زکات ادا نہیں کر رہے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، مشورہ کیا گیا، اس کے بعد بھی زکات کے لیے کوششیں کی گئی، 2 سال کی زکات نکلی، ادھر بہن کا رشتہ غیر ہو گیا۔ حالات موافقت نہیں آتے، ہمارے کام نہیں بنتے ہمارے، کیونکہ جو شریعت نے آپ کے اوپر جو فرائض لاگو کر دیے ہیں، اگر ہم اس سے اجتناب کریں گے، ہم اس سے منہ موڑیں گے، آپ کی چوری کھیلیں گے اور اللہ کے ساتھ چال چلنے کے اوپر آ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، میرے حال کو نہیں جانتا، میں کس مصیبت میں نہیں جانتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اس کو معلوم ہے عزتیں کس کو دینی ہے، اس کو معلوم ہے ذلتیں کس کو دینی ہے۔ ہم ہمارے مال کی زکات نکال کر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں اپنے آپ کو، تاکہ اللہ آپ کے حقوق میں ادا کر دیے شریعت کے بتائے ہوئے، اس کے بعد پھر آپ جائیں میری زندگی جائیں۔ ایک واقعہ آیا نا کہ ایک چور گھر کے اندر گھس گیا اور الماری توڑنے لگا اور شخص کی آنکھ کھل گئی مالک کے مکان کی، ایک دم وہ چور بھاگنے لگا، کہا کہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا کہ تو مالک ہے، کہا کہ کیوں ہے؟ چوری کرنے نہیں، کچھ ہی نہیں، اپنے جیب سے کنجی نکال کے دے دی اور کہا کہ جتنا کوشش کرنا ہے کوشش کر لے، الماری نہیں کھلے گی۔ وہ سو گیا آرام سے، آدھے گھنٹے کی کوشش کے بعد وہ شخص آیا، اس کو اٹھایا مالک کے مکان کو، سو چکا تھا۔ کہا کہ بھائی ایسی کون سی خاص بات ہے کہ الماری
ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ہم نے دنیا کی زندگی کو ڈیوائڈ کر دیا, بعض کو امیر بنایا, بعض کو غریب بنایا. اللہ کا منشا کیا ہے بنانے کا؟ ایک اللہ والے کے دل میں آیا کہ اللہ کاش آپ پوروں کو کروڑ پتی بنا دیتے, پوروں کو لاکھ پتی بنا دیتے, پوروں کو ارب پتی بنا دیتے. مسئلہ ہی ختم تھا. کوئی مانگنے والا ہوتا نہیں, مانگنے والا آتا ہے, مجبور آتا ہے, دینے والا اکڑ جاتا ہے. اچھا نہیں دکھتا. یہ اللہ والوں کا مزاج تھا کہ بندوں کو دیکھ کے اس کو ان کے دل میں کھٹا پن آ جاتا تھا تو ان کے دل دکھ جایا کرتے تھے. کہا کہ اللہ اچھا نہیں دکھتا. انہوں نے وہ سو گئے. ان کے خیال کے بعد جب رات آئی, جب وہ سو گئے تو خواب میں دیکھا ان کو ایک دیوار بنانے کی حاجت ہوئی. دیوار بنانے کے لیے میستری کے پاس گئے اور میستری بھی بڑی شان و شوکت کا بنگلہ اچھی بڑی گاڑی کے اندر سے گھر کے باہر نکل رہا تھا. کہا کہ میستری میری دیوار بنانا ہے. وہ کہہ رہا تھا ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے, جب وقت ہوگا بنا دوں گا. اللہ والے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے. ایک کو امیر بنایا, ایک کو غریب بنایا. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ تم ایک دوسرے کے کام آ سکو. یہ مزاج ہے اللہ کا, شریعت کا مزاج ہے. لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگر اللہ جو دیا ہے اس کے اوپر سے بھی دینے کے لیے مت مانیں گے. ڈر رہے ہیں کہ میرا مال بھی ختم نہ ہو جائے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بینک کرپٹڈ بندہ, قرضدار بندہ آیا. اللہ کے نبی بہت خرچہ ہے, اپنے آپ کو مار ڈالنے کا جی چاہتا ہوں میں. اللہ کے نبی دعا فرمائیے اور میں نے کچھ مشکل سے حل بتائیے نکلنے کا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان غنی کے پاس لے جاؤ اس کو. عثمان غنی اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے چلے گئے. وہ تھا بدو آدمی. کہا کہ عثمان کہہ رہے, وہ چلا گیا. اب جو بدو آدمی تھا اس نے دستک دی. کون ہے؟ انا رسول اللہ, میں اللہ کے نبی کا پیغامبر ہوں, پوسٹ مین ہوں, میں آیا ہوں. کچھ سوال ہے آپ سے؟ کہا کہ پھر ابھی آؤں گا. اندر حضرت نائر رضی اللہ تعالیٰ سے بحث ہو رہی تھی کس بات پہ کہ تم نے تیل کے اندر روئی موتی کیوں ڈال دی, تیل زیادہ جل گیا. بحث ہو رہی ہے نائرہ سے, حضرت نائر رضی اللہ تعالیٰ سے عثمان غنی اپنی بیوی سے بحث کر رہے تھے کس بات پہ کہ تم نے تیل کیوں زیادہ ڈال دیا کٹوری میں, جس کی وجہ سے تاغا زیادہ دیر تک چلتا رہا. عجیب بات ہے. باہر وہ شخص سن رہا تھا اور دل کے اندر اس کے خیال آیا کہ ایسے کنجوس کے پاس اللہ کے نبی بھیج دیا مجھ کو. تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی باہر آئے. کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ تمام واقعہ سنایا. کتنا خرچہ ہے؟ 800 درہم میں. ابھی وہ آیا, اندر سے گئے, 800 درہم کی پوٹی لائی دے دیا. وہ سکڑا گیا. عثمان اگر برا نہ مانو تو ایک بات پوچھو, کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو آپ کے پاس بھیج دیا, مجھے معلوم ہے کیوں بھیجا ہوگا, لیکن ایک بات تو بتا دے, اندر آپ اپنی بیوی سے تیل کے زیادہ ہونے پہ جھگڑ رہے تھے اور مجھے لا کر 800 درہم دے دیے. وہاں پہ اتنی کنجوسی اور یہاں پہ یہ نہیں رہے تھے. کہا کہ یہ جو تجھے میں دے رہا ہوں 800 درہم, یہ میں اللہ کے دربار میں آگے بھیج رہا ہوں, آخرت کے لیے بھیج رہا ہوں. اور وہ جو گھر کا معاملہ تھا اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا حشر کے میدان میں. یہ جو دے رہا ہوں وہ حشر کے میدان کے لیے دے رہا ہوں. یہ مزاج بنا ہوا تھا. دیکھ کر صحابہ خوش ہوتے تھے, دیکھ کر اپنے آپ کے لیے مال, صحیح مال وہی ہے جو آگے بھیج دیا ہم نے, جو آگے بھیج دیا ہم نے, اللہ کے دربار میں خرچ کر دیا آگے لے جا کر. وہ مال آپ کا حشر کے میدان میں آپ دیکھیں گے کسی بیوہ پہ خرچ کرنے کا, کسی یتیم پہ خرچ کرنے کا, کسی مجبور پہ خرچ کرنے کی اس کی لذتیں ہوگی, دیکھیں گے. حشر کے میدان میں خدا نہ خاصہ اگر ہمارے نام عمل کم پڑ رہے ہوں گے, وہ شخص آ جائے گا, وہ یتیم آ جائے گا, وہ بیوہ آ جائے گی, وہ مجبور آ جائے گا, وہ بچہ آ جائے گا جس کی کفالت کی ذمہ داری آپ نے نہیں رکھی تھی, وہ آ جائے گا اور کہے گا اللہ میں مجبور تھا, میں لاچار تھا, میں بھوکا تھا, میں بڑا غریب بندہ تھا, اللہ اس نے میری دستگیری کی, اس نے مجھے پوچھا دنیا کی زندگی میں لوگ ٹھوکر مار رہے تھے, ایسے وقت میں اس نے سر پہ بٹھایا, لوگ گالیاں دے رہے تھے, دھتکار رہے تھے, ایسے وقت میرے گھر میں اناج ڈالنے والا یہ شخص تھا. اللہ دنیا کا سخی بندہ تھا میری نظر میں, اللہ اس کے ساتھ آخرت کا معاملہ فرما. تو اللہ کے ایک ہی جملہ ہوگا, سخی, میں سب سے بڑا سخی اور تو سخی بن کے آیا میرے سامنے, جب میری بھی سخاوت بھی دیکھ لیتا, کیا تجھ کو میں نے معاف کر دیا. یہ اللہ
ہمیں معلوم نہیں، ہاتھ کھینچ کے آپ کو معلوم ہے بخیل تہجد گزار بھی ہو، بخیل نمازوں کا پابند بھی ہو، بخیل روزے دار بھی ہو، بخیل تقویٰ گزار بھی ہو، کان کھول کے سننا، بخیل اس کی بخارت اس کی تہجد میں وہ کام کچھ نہیں آئے گی۔ ہاں اگر اللہ کے راستے میں دینے والا ہے، سخی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، خرچ کر کے خوش ہوتا ہے، چھپا چھپا کے خرچ کرتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا بتاؤ میرے دوستو، کیا دور خلافت، کیا خلفائے راشدین، کیا صحابہ کرام اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھنے کے بعد بھی اور اپنے آپ کو جنت کا پروانہ ہاتھ میں لینے کے بعد بھی وہ صحابہ کرام اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ڈال کر سخاوت کی انتہا کر کے نکل گئے۔ ہمارے مشعل راہیں ہماری آئیڈیل بن کے چلے گئے، دیکھو ایک کرو گے کامیاب بنو گے، نہیں کرو گے نقصان کا سامنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی کا مزاج تھا کہ رات آتی تو جا کے ان کے گھروں میں بوریاں، ستوں کی بوریاں، آٹے کی بوریاں، سرسوں کی بوریاں ڈال کے نکل کے آ جاتے، جو قریب گھر نظر آتا اس پہ نشان ڈال دیتے۔ یہ مزاج بنا ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد معلوم ہوا لوگوں کو، مدینے میں کئی گھر واقعے سے کٹنے لگے، جب معلوم ہوا لوگوں کو کہ ہمارا گھر تو عمر چلا تھا۔ یہ مزاج بناؤ، نیکی کر، دریا میں ڈال کے جو جملہ ہے نا، صحابہ اکرام یوں کرتے تھے، نیکیاں یوں کرتے تھے، چھپا چھپا کے سامنے والوں پہ خرچ کرنا، بیواؤں پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، یہ مزاج بنا ہوا تھا۔ اور بکر صدیق کی خلافت میں تمام لوگوں کو بلایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جام باز صحابی ابو بکر صدیق خلیفہ اول سب کو بلا کر کہا فجر کی نماز کے بعد، کہا کہ دیکھو آپ کے علاقے میں اس وقت شاید 12 مساجد تھی یا 8 مساجد روایت میں آتا ہے مدینے میں، دیکھو تمام مساجد کے ذمہ داروں کو بلایا اور کہا کہ اپنے اپنے علاقے کی بیواؤں کا نام لکھ دو، یتیموں کا نام لکھ دو، اپاہج کا نام لکھ دو، بوڑھیوں کا نام لکھ دو، لاچاروں کا نام لکھ دو، تمام کا نام لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر کا جملہ تھا اگر اللہ نے استطاعت دی ہے ایک ایک کی ذمہ داری لے لو، ایک ایک کی ذمہ داری لے لو۔ ہر صحابی چاہتا تھا کہ میرے مقدر میں کوئی خدمت آ جائے، ہر ایک نے آگے بڑھ کر ایک ایک کی خدمت کی ذمہ داری لے لی۔ اس مجلس کے اندر عمر ابن خطاب موجود نہیں تھے۔ جب پتا چلا دوڑ کے آئے تو دیکھا، معلوم کیا وہ فہرست کہاں ہے، فہرست کو ہاتھ میں لیا، آگے بیوہ، آگے کسی کی ذمہ داری، یتیم آگے کسی نے ذمہ داری لے لی، لاچار آگے کسی نے ذمہ داری لے لی۔ ایک دم دیکھا، ارے بھائی میرے قسمت میں تو کوئی بڑھیا، کوئی یتیم، کوئی بیوہ نہیں آئی، ایک دم آنکھیں چمک گئی۔ آخری لائن پہ ایک بڑھیا کا نام تھا، آگے ذمہ دار کا نام کوئی لکھا ہوا نہیں تھا۔ عمر خوش ہو گئے، چلو عمر کے مقدر میں ایک بڑھیا کا نام تو آ گیا۔ معمول تھا صحابہ کا اشراق پڑھ کے صحابہ کرام جایا کرتے تھے، مسجدوں سے جاتے، اشراق سے پہلے ابو بکر صدیق سے مصافحہ کیا، اجازت لی، کہا کہ کہاں جا رہا ہے ابو بکر، کہاں جا رہے عمر، کہا کہ خلیفہ کچھ کام ہے، ٹھیک ہے اجازت مل گئی، نکل گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بڑھیا کے گھر کو گئے، دستک دی، کون ہے، میں عمر ابن خطاب ہوں، عمر ابن خطاب ہوں، اما پردے میں ہو جا، کچھ کام ہو تو بتا دے، برتن دھونے ہو، جھاڑو جھاڑنا ہو بتا دے۔ عمر ابن خطاب کی اس جملے پہ اس بڑھیا کا اندر سے جواب آیا، عمر اللہ تیرے اوپر بھلا کرے، اللہ تیرے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے، تجھ سے پہلے کوئی آگے یہ کام کر کے چلا گیا۔ عمر سے پٹا گئے، نام تو کسی کا لکھا نہیں تھا، اچھی بات ہے اماں میں کل آؤں گا۔ عمر فجر پڑھتے ہی دوسرے دن نکل گئے۔ کہاں چلے گئے ہماری عادتیں، کہاں چلے گئے جذبات، کہاں چلے گئی اخبار ہمارے اندر سے کھینچ کے ہم نے خود نکالا ہے۔ دنیا کی طرف میں، دنیا کی مال کی طرف میں ہم نے اتنا اپنے آپ کو مصروف کیا کہ غیروں کی خبر تک لینے کی فرصت نہ ملی۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد دوڑنے لگائے عمر ابن خطاب، گئے، دستک دی، کہا کہ اماں عمر ہوں، ہٹ جا، پردے میں آ جا، کام ہو تو بتا دے۔ عمر تو آج بھی آ گیا، اللہ تیرے اوپر کرم کا معاملہ کرے، آج وہ شخص تجھ سے پہلے آگے چلا گیا، آج تو میرے کپڑے بھی لے کر چلا گیا دھونے۔ عمر کی مزاج میں شدت تھی، کہا کہ کون بھائی مجھ سے پہلے کون آ کے جاتا ہے، تو تیسرے دن کیا کیا، تہجد کی نماز پڑھ لی گھر میں اور دوڑ لگا کر اس بڑھیا کے گھر کے قریب چلے گئے۔ گھر کو دستک نہیں دی،
کیا دیکھتے ہیں؟ ایک دبلا پتلا آدمی ہے جس نے اپنے چپل کو ہاتھ پہ پکڑا ہوا ہے، خراما خراما ختم اٹھا کے اس بڑھیا کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ عمر کی چیخ نکل گئی، عمر چیخ کر کہنے لگا ابو بکر مجھے معلوم تھا تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، مجھے معلوم تھا کہ ابو بکر نہیں ہو سکتا، یہ چپل ہاتھ میں کیوں پکڑ لی؟ کہا کہ عمر آہستہ پر کیوں؟ کہا کہ لوگ تھکے ماندے سو جاتے ہیں راتوں میں، کھیتی باڑی کا کام اندر کے آگے لوگ کی نیند کھل جاتی ہے چپل کی آواز سے، لہذا اس لیے میں نے چپل اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ خدمت یوں کی، خلیفہ اول ہونے کے بعد بھی یوں سخاوت تھی، یوں لوگوں کی خدمت کے جذبے تھے۔ آج آہستہ آہستہ ہم نے نکال دیا اپنی زندگی سے۔ خدمت گزار بندے بنو، سخی بنو، اللہ کو سخی سے بڑا پیار ہے۔ بخیل بنو گے اللہ کا غضب ہمارے اوپر، اللہ کہتے ہیں مانگو، ایک صحابی مانگتے تھے اللہ مجھے مال دے، اس لیے دے کہ میں تیرے راستے میں دے سکوں، بیواؤں کی مدد کر سکوں، یتیموں کو دیکھ سکوں، اس لیے مجھے مال دے، اس لیے نہ دے کہ میں اپنی زندگی میں تو عزت کے ساتھ گزاروں، نہیں، مال کی طرف بھی صحابہ کی خرچ کرنے کے اوپر ہوتی۔ اور ایک گزارش ہے، وقت کم ہے اور دل کے پھپولے اور پھوڑتا آپ کے سامنے، ایک گزارش ہے کہ اس رمضان کے اندر علماء کا خاص خیال کرے، زکوٰۃ نہیں، صدقات نہیں، خیرات نہیں، ممبر کے ذمہ دار علماء کرام، مصلی سنبھالنے والا، مسجد کو آباد رکھنے والا، اس امام کی، اس خطیب کی، اس مؤذن کی خاطرداری کرنے کے لیے آگے بڑھے، ان کو ہدیہ پیش کرے، زکوٰۃ نہ بھی اللہ کا واسطہ تم کو، امام کو زکوٰۃ دو گے، مؤذن کو زکوٰۃ دو گے، وہ تمہاری نمازیں خارج کر دے گا، دے کر تمہیں امتیاز کہ میں نے امام صاحب کو دے دیا ہے، نہیں، زکوٰۃ کے لیے کسی اور کو چن لو، صدقات کے لیے کسی اور کو چن لو، ہدیے کے لیے امام صاحب کو پکڑو، مؤذن صاحب کو پکڑو، مستحق ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا المیہ ہے آخری اشرے کے اندر بلا بلا کے کپڑے دیے جا رہے، بلا بلا کے پیسے دیے جا رہے، اب کون سا ٹیلر اس آخری اشرے میں سینے کو بیٹھا ہے؟ 10 لوگوں کے بعد ہی بکنگ بند کے نعرے لگے ہوئے ٹیلروں کے۔ اب عید کے دن بھی امام مؤذن وہی پرانے کپڑوں کو اس طریقے کے رکھنا ہوتا ہے آپ کے سامنے۔ اللہ کا واسطہ اگر دینا ہے پہلے اشرے میں دے دو، کپڑے وغیرہ دینا ہے، سروے کے ساتھ کہا کہ امام صاحب یہ ہمارے ٹیلر ہے، اچھا سیتے ہیں کپڑے، آپ تشریف لائیں، یہاں ان کے پاس سلائے کپڑا دیتے، ان کو سلائی بھی دیتے۔ امام پڑھے گا، جب امام آپ کے لیے ہدیے کے کپڑے پہنے گا، اللہ تعالیٰ رو کے بدلے آپ کو ثواب دے گا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اماموں کی تسلیم، جو تمہارے ایمان کو سنبھال کر ہے، جو تمہاری نمازوں کو سنبھال کر ہے، جو تمہارے تقوی کو سنبھال کر ہے، جو تمہارے سجدوں کو سنبھال کر ہے، خرید پوچھی نہیں جاتی، اس مزاج پوچھا ہی نہیں جاتا اس کا۔ اللہ کا واسطہ بھائی تم کو ائمہ کو دولت دے کر خوش ہو جاؤ، کہا کہ میرا بہترین مال یہاں ہے، دینے والے دے رہے، میں کیوں دوں؟ نہیں، تم اپنے طور پہ تم اپنی آخرت بناؤ، علماء اکرام کو دو گے، پھر حشر کے میدان میں اس کی برکتیں تم دیکھو گے، دیکھ کر خوش ہونے والے بنو علماء اکرام کو۔ آج عجب معاملہ ہے کہ امام مسجد کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مسافہ کرنے والا نہیں، کوئی ہدیہ تحائف دینے والا نہیں، کوئی آگے بڑھ کے ان کا خیال کرنے والا نہیں۔ رمضان آیا اور ایک بات کان کھول کے سن لینا، جہاں جہاں جس محلے میں آپ رہتے ہیں، مسجد کی کمیٹیاں رمضان میں خصوصی چندے کے نام سے کہ امام صاحب کو دینا ہے، مؤذن صاحب کو دینا ہے، خصوصی چندے کے نام پہ چندہ کیا جاتا ہے۔ امام اور مؤذن کو تو نہیں ملتے، ایک تنخواہ بورس مل جاتی ہے، اس کی لاکھوں کا چندہ ہوتا ہے، بہت سارے اکاؤنٹس بڑے بڑے ہوتے ہیں، بہت ساری مساجد کے اندر جس کے نام پہ چندہ کیا گیا اس کو دو بھائی، جس کے نام پہ تم نے مانگا ہے لوگ محلے کے لوگوں سے، اس کو دیو، دے کر خوش ہو جاؤ۔ کہا کہ امام صاحب خصوصی چندہ جو آیا نا وہ آپ اور آپ کے مؤذن صاحب کے لیے مختص کر دیا ہے ہم نے، دے دو ان کو، چاہے 1 لاکھ آئے، چاہے 50 لاکھ آئے، چاہے 2 لاکھ ہے، ان کو دے دو، وہ ان کا حق ہے، لیکن نہیں
امام صاحب کو دیں گے، 20 لاکھ امام صاحب کو دیں گے، خود کی اولاد 10-10 ہزار کے جوڑے پہنتی ہے، شرم نہیں آتی؟ عید میں شرمانی اصلاحتی ہے، شرم نہیں آتی؟ اچھا لباس سے کم کرتی ہے، شرم نہیں آتی؟ ائمہ کو خریدنے جاؤ تو 200-100 روپے میٹر کے کپڑے خریدتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ آج کل مسجد کی کمیٹی حضرات کو جہاں بڑے بڑے مساجد ہیں 50 روپے میٹر کا کپڑا آپ کے امام کو دے رہے ہیں، گریبانوں میں جھانکو کہ یہی کپڑا ہم اپنی اولاد کے لیے خریدیں گے۔ باپ کی باہر میں باہر ڈال کے بیٹا خواہش کرتا ہے، ابا مجھے 10,000 چاہیے، شروانی چلانی عید کا نماز پڑھنے کے لیے، لے بیٹا لے دے دیا، امام کو دیتے ماں جان نکل جاتی ہے، جذبات مر جاتے تمہارے امام کو دیتے وقت کہ یہ تو مستحق ہے، ان کو کیا چاہیے؟ تمہاری نمازیں ٹھیک کرنے والا، جب پیدا ہوئے تھے کان میں اذان دینے والا امام، مر گئے کھڑے میں اترنے والا امام، اس کی ناقدری کرو گے؟ جا کے غیر مذاہب میں دیکھو، پادریوں کی تنخواہیں دیکھو، اور جا کے پجاریوں کی تنخواہیں دیکھو، تم خزانے کھول دیتے ان کے لیے، ان کے مانگنے والے یہاں پہ جمع جمع جمع، مسجد تو بنا دی، اتنی کروڑوں کی بنائی، 5-5 6-6 منزلہ مسجدیں ہیں، 3-3 منزلہ مسجدیں ہیں، لیکن امام کی تنخواہیں کیا ہے؟ اس کے گھروں پہ جاؤ، کبھی ہے موقع ملا کبھی امام کے گھر پہ جا کے کیسے پوچھنے کا؟ امام ہے خود غرض میرے پاس آئے گا امام ملنے کے لیے، امام صاحب ذرا گھر کو آ جاؤ، شرم آنی چاہیے ہم کو، امام کو گھر کو بات دروازے کے باہر گئے، مسافہ کر لیا، دعا کی گزارش، زکات دی، پھر دعا کی گزارش کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے ہم کو، گریبان میں چھاکو، ہو امت کا ذمہ دار، وہ تمہیں سنبھالنے والا، تمہاری نمازوں کو اچھی کرنے والا، تمہاری نسلوں کی بقا کے لیے امام ٹھہرا ہے منبر کے اوپر، اس کا خیال نہیں کرو گے؟ تمہیں کہاں تمہیں امام ملے گا؟ نہ اپنی اولادوں کو امام بنا ہو، نہ اپنی اولادوں کو عالم بناتے ہو، نہ اپنی اولادوں کو مفتی بناتے ہو، نہ اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بناتے ہو، نہ ان کی قدر کرتے ہو۔ اگر یہی حال رہا ائمہ کا، آج دل کے جذبات بٹے ہیں، اگر یہی حال علماء اکرام کا کر دیا، اگر ہم نے کر دیا، امت مسلمہ نے کر دیا، تو کان کھول کے سننا، آئندہ 10 سال کے بعد ممبر کا خطیب نہیں ملے گا تم کو، مصلی پہ امام نہیں ملے گا تم کو، 5-5 6-6 ہزار کرنا، بیٹا آتا ہے باپ کے پاس سافٹ ویئر انجینئر، ابا 20,000 تنخواہ کمپنی دینے کو ہے، اتنی تو تنخواہ تو لاکھ مارے اسی تنخواہ پہ، 50,000 ہو تو کرنا، اولاد کے لیے 50,000، امام صاحب کے لیے 5,000، اس سے بڑھ کے کہا دیں گے ہم؟ نیتیں کرو امام کو زیادہ دینے کی، موزن کو زیادہ دینے کی، گھر میں جھاڑو پکڑنے ہاتھ نہیں ہوتا، اپنی عزت کو ٹاپ پہ لگا کر مسجد کا موزن پوری مسجد صاف کرتا ہے، پیشانی صاف کرتا ہے، پیشہ بخاری صاف کرتا ہے، تو مسجد میں آ کے آرام سے اللہ اکبر کہتے ہو، تمہاری پیشانی پہ دھول نہیں لگتی، کبھی قدر کی ہم نے ان کی، کبھی ہم نے لحاظ کیا ان کا، کبھی ہم نے خیال کیا ان کا، ہوش نہیں آتا، 2,000 ہاتھ میں رکھتی ہے، میں نے دے دیا امام صاحب کو، 5,000 ہاتھ میں رکھتی ہے، احسان جتا لو، ائمہ کو دے کے احسان، شکریہ کہو، جزاک اللہ کہو، آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرو، ان کی ضروریات کا خیال کرو، اگر وہ نہیں پوچھتے ہیں تو خیرت سے نہیں پوچھتے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے بھی کہا، اگر تم نے علماء کا حال یہ کر دیا، ان کی بیویاں دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر اچھی زندگی نہیں گزار رہا، میرے شوہر کے پاس گاڑی نہیں، میرے شوہر کے پاس گھر نہیں، کرائے کا 2 بیڈ روم کا گھر زندگی گزار رہا ہے، ٹیوشن پڑھا کے اپنے پیٹ کو کاٹ کاٹ کے زندگی گزار رہا ہے، اپنی اولاد کو عالم بنائے گی، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے دے گی، اپنی اولاد کو امت کا رہبر بنانے دے گی، ہر چیز نہیں دے گی، یاد رکھنا، وہ ایک ہی جملہ کہے گی، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ زندگی ہماری اولاد نہیں گزارے گی۔ ہم بڑے خوش، امام صاحب کا بیٹا امام بنے گا، دوسرے زندگی پہ تمہارا بیٹا کیوں نہیں بن سکتا امام؟ تمہارا بیٹا عالم کیوں نہیں بن سکتا؟ ٹھیکہ لے کے رکھا ہے امام نے کہ دنیا داری تو تمہارے حصے میں جائے اور فقیری ائمہ کے حصے میں آئے۔ کہاں لکھا ہے شریعت میں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، دین سنبھالنے
الفاظ سخت ہے، جو درگت، جو حالت، جو خستہ حال پہ ہم نے لا کے ایمان کو چھوڑا ہے. ہم نے کہیں نہیں چھوڑا ایمان، کدھر نہیں چھوڑا. ٹیوشن پڑھانے جاؤ 1000 روپے، آٹو کا کرایہ 10,000 روپے. ٹیوشن پڑھانے بچہ گیا گھر کو، 2 بچے 1000 روپے دوں گا امام صاحب، اس سمجھ نہیں کیا. آپ کے بچوں کے آٹو کا کرایہ، اسکول کی فیس نہیں، 10,000 روپے آٹو. مجبوری، دین مجبوری نہیں ہے. یہ حال بنا دیا ہم نے ممبر کے امام کا. اللہ اکبر. بیوی آتے اور فون کر رہی ہے، اجی آتے دال لے کے آنا، تیل لے کے آنا، چاول لے کے آنا، اور ممبر پہ آ کر بیچارہ نماز پڑھا کے جانا ہے. اللہ اکبر. کیا نماز اچھی ہوگی اس کی؟ تو وہ بھی ڈوبے گا، تمہاری نمازیں بھی لے کے ڈوبے گا. اس کی نماز اچھی ہونی ہے، اس کی دنیا کا خیال کرو. ایک دور تھا مال کا ہونا ایمان کے جانے کی علامت تھی. ایک دور یہ ہے مال کا نہ ہونا ایمان کے جانے کی علامت بن گئی. اللہ کا واسطہ تمہارے سامنے منتیں کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، ائمہ کرام کا خیال کرو. خاص کر نوجوانوں سے کہتا ہوں، اماموں کو آگے بڑھ کے دو. سب اگر نوجوان آتے ہو کسی مسجد کے اندر، ہر مہینہ ذمہ داری لے لے کہ میں 1000 روپے اپنے امام صاحب کو دوں گا، تو سوچ لو 1000 روپے آپ کے جیب کا تو بالٹی کا نہیں ہوا، لیکن امام کی زندگی سے بدل گئی. اور آج کل کمیٹیاں نہیں چاہتی، بعض مساجد میں تو کمیٹیاں، اللہ کا شکر ہے یہاں نہیں ہے. بڑی خوشی ہوئی اس بات کے آپ نے سن کے اعلان کر کے کہ جو حضرات امام صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہدیہ لینا چاہتے ہیں، آگے بڑھے. بڑی خوشی ہوئی. لیکن بہت سارے مساجد ایسے جو حضرات بھی امام کو دینے کی نیت کر رہے ہیں، وہ کمیٹی سے ملاقات کر رہے ہیں. کمیٹی کو لے ہم دیں گے امام کو جتنا دینا ہے. عجیب معاملہ ہے. یہاں پہ بھی امام کا حق مار دو گے تم، یہاں پہ بھی مفتیوں کا حق مار دو گے تم. تو آنسر یاد نہیں ہوتے. اللہ کا کلام پورا اس نے پہاڑوں کو اٹھانے سے انکار کر دیا، سمندر اٹھانے سے انکار کر دیا، زمین اٹھانے سے انکار کر دیا. وہ کلام اللہ کو ایک حافظ قرآن سینے میں سنبھال کر تمہاری نمازیں پڑھاتا ہے، اس کا خیال نہیں کرو تو پھر کون رہے گا؟ اگر اپنی اولادوں کی ایمان کی بقا چاہتے ہو، ایمان سلامت رہنا چاہتے ہو، اپنے پوتے پوتریوں کا، اپنی اولادوں کا ایمان سلامت چاہتے ہو، ائمہ کی قدر کرو، وقت کے علماء کی قدر کرو. اور چھوڑو رائے کا اپنا کہ پہلے کے علماء کیا تھے بھائی، زبردست تھے بھائی. ارے پھر ہوں گے بھائی، والآخرۃ خیر لک من الأولیٰ. وہ چلے گے اپنے آخرت سوار کر. اب جو ہے ان کی قدر کرو. یہ بھی نہیں ہوں گے ٹوٹے پھوٹے صحیح، اگر یہ نہ ہوں گے نہ تمہاری اولاد سے جہریہ پیدا ہوں گی، کافر پیدا ہوں گی، مشرک پیدا ہوں گی، مرتد پیدا ہوں گی. کان کھول کے سن لینا اس ناقص کی بات کو. محلے کے اندر دستور نوجوان ہو، کمیٹی تنخواہ دے رہی ہے، بات کرو کمیٹی سے، حضرت آپ جو تنخواہ دے اچھی تنخواہ دے، مطالبہ کرو ہمارے امام کو اچھی تنخواہ. اللہ کی قسم مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو لگا کے بیٹھے گا امام اگر تنخواہ اچھی ہو. کیوں جائے گا ٹیوشن پڑھانے؟ کیوں جائے گا امام بھی؟ اگر تم نے خیال کر لیا امامت بھی بغیر تنخواہ کی کرے گا وہ. 100 نوجوان 1,000 روپے کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ سوچو. امام کی زندگی سمجھ جائے گی. امام اچھی گاڑی پہ آ گیا، چلنا شروع ہو گئے. کار میں آ گیا، چلنا شروع ہو گئے. ارے وہی امام سے ہاتھ مصافحہ کر کے، مفتی صاحب میرا بیٹا امریکہ جانے والا ہے، دعا کرے. امام دعا تمہارے بیٹے کے لیے کرے اور خود کے لیے نہ کر لے. قیامت بنے گی امت کی. امام کو اتنا ہلاک کر دیا رسول میں، امام کی کوئی وقت نہیں رہی، کوئی عزت نہیں رہی. دینداروں کو یوں بٹھایا ہم نے، سر پہ بٹھاؤ، یہ سر کا تاج ہے تمہارے ایمان کی بقا ان سے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. زبان کے پاپٹ سیاسی جلسوں میں تو نعرے یوں لگتے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. کوشش کرو اپنے مسجد کی تنخواہیں، امام کی تنخواہیں بڑھا کر دو. وہ خوش ہوں گے. تمہاری اللہ کی قسم بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں میں، تمہاری اولادوں کا ایمان سلامت ہوگا، تمہاری اولادوں کی نسلیں خوش رہے گی. اگر یہ خوش رہے، اگر یہ سلامت رہے، 500 1000 دے کر تم کیا خوش کرو گے امام کو بھائی؟ کیا خوش کرو؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اپنی اولاد کو باہر لے کے نکلتے ہو، 500 1000 کے چوکٹ بچہ لے لیتا ہے. امام صاحب کو 1000 روپے دے کے اور امام صاحب کو دے کے آیا، گھر میں پورا معاملہ امام صاحب کو دیا، امام صاحب کو دیا، امام صاحب.
ان کا حق ہے کہ ان کو دیا جائے، ان کا حق ہے کہ ان کو سراہا جائے، ان کا حق ہے کہ ان کی جیبیں بھری جائیں. یہ آسودہ ہوں گے، میں نسلیں آسودہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علماء کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، علماء کی اللہ عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہم تمام کو حفاظ کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.